سورہ بقرہ کی ایک آیت ایسی ہے جس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا تھا، جس میں اللہ پاک نے انسان کی اہمیت بتائی ہے، جس کے بارے میں فرشتوں نے بھی اللہ سے سوال کیا۔ تو اگر آپ روز سورہ البقرہ پڑھتے یا سنتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ایسی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی، ایک ایسا راز جو سن کر فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ تو جو لوگ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں وہ یقیناً خوش نصیب ہیں، کیونکہ اسی صورت میں اللہ پاک نے انسان کی اہمیت بیان کی ہے، یعنی آپ ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بات مجھے بہت حیران کرتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سورہ البقرہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی جنات یا منفی طاقتیں ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ جو قرآن کی سورہ البقرہ خود بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی ہے۔ جو سورت ہم پڑھتے ہیں اسی میں یہ بات واضح ہے۔ اتنی عزت کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے بھی حیران ہو گئے تھے۔ آخر انسان میں ایسا کیا راز ہے جو اللہ جانتا تھا لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے؟ تو آج ہم سورہ بقرہ کی ایک بہت اہم آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور قرآن سے آپ کا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو سورہ البقرہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ ان کے گھروں سے ہر شر کو، ہر شیطان کو دور فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، سورہ البقرہ قرآن کی سب سے عظیم اور برکت والی سورتوں میں سے سب سے ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ سورت صرف برکت ہی نہیں دیتی بلکہ ہمیں انسان کی اصل حقیقت اور مقام بھی بتاتی ہے۔ اسی سورت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا راز بیان کرتے ہیں جس میں اللہ پاک انسان کی اہمیت بتاتے ہیں کہ جس پر فرشتے بھی حیران ہو گئے، اور انسان کی یہی اہمیت دیکھ کر ابلیس یعنی شیطان جو اللہ کا عبادت گزار تھا وہ حسد کرنے لگا اور اللہ پاک نے اسے پھر دھتکار دیا اور اس پر لعنت بھیج دی۔ اسی انسان کا مقام دیکھ کر اس نے یہ حسد شروع کیا۔ اللہ نے انسان کو صرف کھانے، سونے اور دنیا میں مصروف رہنے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب ہے اللہ کا نمائندہ، یعنی انسان کا کام ہے زمین میں انصاف قائم کرنا، اچھائی پھیلانا، برائی کو روکنا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو عقل، اختیار اور علم دیا گیا۔ لیکن فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گی، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اسی انسان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انبیاء بنیں گے، شہید بنیں گے، صالح بندے بنیں گے اور دنیا کو ہدایت دیں گے۔ اور آج کے انسان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ انسان اپنی پہچان بھول گیا ہے، ہم خود کو صرف ایک عام انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہر عمل اہم ہے، آپ کی نماز، آپ کی نیکی، آپ کی صبر، آپ کی دعا، یہ سب زمین کو بہتر بنانے کا حصہ ہے۔ تو اگر آج آپ مشکل میں ہیں، آپ کی زندگی آزمائشوں میں ہے، تو یاد رکھیں اللہ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آپ میں وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے، اسی لیے آج سے خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ ایک بات دل میں بٹھا دیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ ہر انسان ایک بات اپنے دل میں بٹھائے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ بے مقصد اس دنیا میں نہیں آئے، آپ جو ہیں جیسے ہیں ویسا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، جیسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک کی سب سے پیاری مخلوق انسان ہے، اشرف المخلوقات یعنی خاص شرف والی سب سے خاص مخلوق۔ پھر ہم ذرا سی بات پر گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے حل بھی انسانوں ہی کو بتایا ہے، پھر ہم سورہ بقرہ کو، اللہ کے کلام کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرشتوں کا یہ سوال کیوں تھا، شیطان کیوں جل گیا اور انسان کی اصل طاقت کیا ہے۔ تو ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے ایک خاص بات جو میں آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کل کی ویڈیو میں ایک بھائی کا کمنٹ مجھے دل سے دکھ دیا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ویڈیو میں آپ کو اللہ پاک کے کلام سے جوڑ دوں جو آپ کے دل کو چھو لے، اور ایسے الفاظ ادا کروں جو دل تک جا لگیں۔
لیکن اگر آپ لوگ صرف کام کی بات سننا چاہتے ہیں، مطلب کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ آگے صرف مطلب کی بات ہی پریزنٹ کروں، اور جن کو پورا دل سے فیل کرنا ہے وہ بھی وقت نکال کر دیکھ سکتے ہیں، اور جن کو صرف مطلب کی بات چاہیے ان کے لیے بھی میں بتا دوں گی کہ ٹائم بتا دوں گی کہ یہاں پر اس آیت کا مین مقصد ہے۔ کل ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ ویڈیو میں کام کی بات کم، لفاظی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، میرا یہ چینل وظائف بتانے کا نہیں جو صرف کام کی بات کروں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل تک جا لگے اور وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، اس لیے بتانا اور سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے مجھے دل سے افسوس ہوا کہ لوگ موویز دیکھتے ہیں، گانے وغیرہ سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں ٹی وی پر یا یوٹیوب چینل پر، تو وہاں پر کتنا وقت لگ جاتا ہے اندازہ نہیں ہوتا، اور جہاں اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہو، اللہ سے جڑنے کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر وقت بچانے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کیا سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ویڈیو شارٹ ہو اور صرف کام کی بات ہو؟ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے کروڑوں مخلوقات میں سے انسان ہی کو زمین کا خلیفہ کیوں بنایا؟ جس پر فرشتے بھی حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ الفاظ سورہ البقرہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ نے صرف ایک جملہ فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہاں پر دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو انسان سے ایسی کون سی امید ہے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر مخلوق سے زیادہ عزت دی ہے، ہمیں عقل دی، اختیار دیا اور زمین کا خلیفہ بنایا۔ فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا اللہ انسان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے تو وہ جل گیا اور وہ تکبر میں آ گیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور صرف ایک لمحے کے غرور نے اسے قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ نے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا، ہر گناہ کے بعد واپس آنے کا راستہ دکھایا۔ لیکن افسوس، ہم اتنی محبت کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، دنیا کی چند خوشیوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں دنیا میں، انسانوں کے قتل، ہر برا عمل آج انسان کر رہا ہے اور احساس تک نہیں کہ دنیا فانی ہے۔ اللہ نے انسان کو کس اہمیت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ کیا ہم وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں؟ پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کو راضی کب کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس رب نے ہمیں اتنی عزت دی، اگر ہم اسی کو بھول جائیں تو اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ قرآن کی اس آیت میں انسان کی پیدائش سے پہلے کا حیران کن مکالمہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے حیران ہو گئے اور اللہ سے پوچھ لیا، آخر ایسا کیا راز تھا انسان میں جو اللہ جانتا تھا لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے، جس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا تھا؟ تو اگر آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اللہ کی ان احکام کو سمجھیں جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے کہے ہیں۔ اللہ پاک نے خوشخبری انسانوں کو دی ہے، اور ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ تو یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی انسان بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت انسان کی تخلیق کے آغاز کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ یعنی انسان پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے تعجب سے پوچھا، کیا ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو فساد اور خون ریزی کرے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حکمت تم نہیں جانتے۔ بعد میں اللہ نے انسان کو علم اور اختیار عطا کیا، جس کی وجہ سے انسان کو خاص مقام ملا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی وہ علم دیا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہاں پر فرشتوں نے عاجزی سے جواب دیا اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو واضح فرما دیا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں۔ تو اس واقعے سے ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سمجھ اور عقل ایسی عطا کی جو فرشتوں کو بھی نہیں دی گئی، اسی لیے اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں جب اللہ نے انسان کو اتنا عظیم علم دیا ہے تو ہمیں اپنی قدر بھی پہچاننی چاہیے۔ ہم وہ مخلوق ہیں جسے اللہ نے علم دیا، عزت دی اور ذمہ داری دی۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، سمجھ دی اور عزت دی۔ یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت ظاہر فرمائی، جس کو ابلیس برداشت نہ کر سکا اور وہ حسد کرنے لگا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کریں، اللہ پاک نے انسان کو اتنی اہمیت دی کہ فرشتوں کو حکم کیا کہ انسان کو، آدم کو سجدہ کریں، تو اللہ کے حکم پر فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ لیکن شیطان کے دل میں حسد اور غرور آ گیا، اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، یعنی وہ خود کو انسان سے بہتر سمجھنے لگا، اور اسی تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں انسان کی اصل طاقت نہ دولت ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ شہرت ہے۔ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے، اختیار دیا ہے اور ہدایت دی ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو زمین پر سب سے بڑی نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے رب کو بھول جائے تو اپنی ہی عظمت کو کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے جس انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ زمین میں اسے خلیفہ بنانے والا ہے، وہ انسان خود کو کمزور کیوں سمجھے۔ یاد رکھیں آپ ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ وہ مخلوق ہیں جسے اللہ نے عزت دی ہے، آپ کے بنانے کا اللہ پاک نے مقصد رکھا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ کیا ہم واقعی خود کو اتنا خاص سمجھتے ہیں؟ ہم تو ذرا سی تکلیف پر ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی پریشانی آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شاید شیطان یا جنات ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام اور علم سکھایا، خلیفہ بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر ہم کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنی قدر کیوں کھو بیٹھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ مقام دیا ہے جو بہت عظیم ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے امتحان اور اختیار دیا ہے، اور یہی اختیار انسان کو اللہ کے بہت قریب کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں مشکلات آئیں تو یاد رکھیں آپ وہ مخلوق ہیں جسے اللہ نے عزت دی ہے۔ بس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، نماز کو مضبوط کریں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہت بڑی عزت دی ہے تو کمنٹ میں لکھیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں اگر آپ روز سورہ البقرہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس سورت میں صرف برکت نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں کتنے خاص ہیں، ہمیں زمین پر کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اسی لیے ہر بار جب آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو یاد رکھیں آپ صرف عام انسان نہیں ہیں، آپ اللہ کے خلیفے ہیں۔ تو آج سے خود کو کمزور یا عام نہ سمجھیں، آپ کی ہر دعا، ہر نیکی اور ہر عمل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اپنی اہمیت جان سکیں اور قرآن کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔